اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کے اس لیکچر سیریز میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، آج ہم گزشتہ 5 سالوں کے فرسٹ ایئر انگریزی کے پیپرز میں جتنے وائسز آئے تھے، چاہے وہ ایکٹیو ہو یا پیسو ہو، اس کو آج ہم حل کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس پہلا پیپر ہے 2018 کا 2018 کا، اور اس میں کوشچن ہے چینج دی وائس آف دی فالوئنگ، یعنی جو جملہ ایکٹیو میں ہے اسے پیسو میں چینج کریں، جو پیسو میں اسے ایکٹیو میں چینج کریں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں دونوں وائسز میں ہمیں جملے دیے ہوں گے. پہلا جملہ ہے ڈڈ شی ٹیل اے لائی. اس سے ہمیں ڈائریکٹ پتا چل گیا کہ ڈڈ آیا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، ایکٹیو جملہ ہے. اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم اس کو پیسو وائس میں چینج کریں گے تو واز اور ور کا اضافہ ہوگا. چونکہ یہ سوالیہ ہے تو آبجیکٹ کے مطابق جو ہیلپنگ ورب واز ور میں جو لگے گا وہ سب اس سے پہلے آئے گا. تو دیکھیں، پیسو وائس کرنے کے لیے ہم آبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ لے جاتے ہیں. تو الائی اس میں آبجیکٹ ہے، اس کو ہم سبجیکٹ کی جگہ لے جانے کے لیے یہاں پہ رکھ دیں گے. لیکن چونکہ یہ سوالیہ ہے، ڈڈ آیا ہے تو الائی کے ساتھ واز آئے گا، تو واز کو ہم پہلے لگا دیں گے کیونکہ یہ سوالیہ. واز الائی ٹولڈ بائی ہر، ٹیل کی تھرڈ فارم ٹولڈ، اور شی جو سبجیکٹ تھا اس کو ہم آبجیکٹ کی جگہ لے گئے اور آبجیکٹیو کیس ہر ہو گیا. اسی طرح دوسرا جملہ ہے they were catching fish. اب اس میں آئی این جی آیا ہے اور was were ہے، past continuous tense ہے. past continuous tense میں جس طرح ہم نے کہا تھا کسی بھی continuous tense میں کو جملے کو ایکٹیو سے پیسو وائس میں تبدیل کرنے کے لیے ہم being کا اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں آئی این جی ہوتا ہے تو آئی این جی کو ختم کرنے کے لیے being کا اضافہ ہوتا ہے. باقی اسی طرح سبجیکٹ کی جگہ آبجیکٹ، آبجیکٹ کی جگہ سبجیکٹ. تو اس میں فش ہمارے پاس آبجیکٹ ہے، اس کو ہم سبجیکٹ کی جگہ لے جائیں گے. فش چونکہ سنگولر پلورل دونوں ہے تو اس کے ساتھ ور آئے گا. فش ور بینگ، کیونکہ آئی این جی آئے تو بینگ کا اضافہ. فش ور بینگ کاٹ بائی دیم، دے کے آبجیکٹیو فارم جو ہے وہ دیم ہے. اسی طرح ہمارے پاس تیسرا جملہ ہے لیٹ دا گیم بی اسٹارٹڈ. ہم نے امپیریٹو میں کہا تھا کہ جب کوئی جملہ ورب سے اسٹارٹ ہو یا امپیریٹو ہو تو اس میں پھر ہم لیٹ کا اضافہ کریں گے. تو اس سے یہاں میں پیسو وائس میں لیٹ کا اضافہ، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسو وائس ہے، اس کو ہم ایکٹیو وائس میں چینج کریں گے. یاد رکھیں کہ امپیریٹو میں جملہ ورب سے شروع ہوتا ہے تو ورب اس میں ہے اسٹارٹڈ. تو چونکہ ہم اگر اس کو ایکٹیو میں چینج کریں گے تو پھر یہاں اسے اسٹارٹ شروع میں لے کے اسٹارٹ ہو جائے گا، اسٹارٹ، اور اس کا آبجیکٹ ہے دا گیم، اسٹارٹ دا گیم. تو یہ اگر ہم اس جملے کو پیسو وائس میں چینج کریں گے تو لیٹ دا گیم بھی اسٹارٹڈ ہو جائے گا. اسی طرح چوتھا جملہ ہے 2018 کے انگلش پیپر میں وائی ڈیڈ یو بیٹ ہم. اگین یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے لیکن صرف وائی آیا ہے، وائی کو ہم اپنی جگہ میں رکھیں گے، اور ڈڈ چونکہ آیا ہے تو واز ور کا اضافہ ہوگا، ڈڈ کو ہم ہٹا دیں گے، واز لگا دیں گے. وائی، اور اصل میں اس جملے کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس میں آبجیکٹیو ہے، ہم کو ہم سبجیکٹ میں لائیں گے تو یہ ہی ہو جائے گا. چونکہ یہ سوالیہ ہے تو واز اس کے شروع میں آئے گا. وائی واز ہی بیٹ کا تھرڈ فارم بیٹن، اور بائی یو کیونکہ اس میں سبجیکٹ یو ہے. وائی واز ہی بیٹن بائی یو. 2018 کے پیپر میں آخری جملہ تھا ہی ہیز آرڈرڈ یو ٹو ریچ ہز ہاؤس. اب ہیز آیا ہے اور تھرڈ فارم آف دی ورب ہے تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہیز ہے کے بعد بین کا اضافہ ہوتا ہے پیسو وائس میں. چونکہ یہ ایکٹیو وائس کا جملہ ہے تو اس میں ہم کو پیسو وائس میں چینج کرنے کے لیے، اچھا اس میں ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اب میں نے یہ کہا تھا کہ دونوں سے ہم اس کو پیسو وائس میں چینج کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم ڈائریکٹ آبجیکٹ جو اس میں یو ہے، اس میں یو کی جگہ یو کو ہم شروع میں لگا کے، یو جو آبجیکٹ ہے اس کو سبجیکٹو کیس میں ڈال کے یو کے ساتھ ہیز ہے میں ہیو لگتا ہے، بین کا اضافہ ہو گیا، آرڈر تھرڈ فارم اپنی جگہ، اور اس میں سبجیکٹ ہی ہے تو وہ ہم ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ٹو ریچ ہز ہاؤس
اب یہ اس میں انفینیٹیو ٹو ریچ انفینیٹیو اور his house جو کہ پلیس ایڈورب ہے وہ اپنی جگہ ادھر دوبارہ اپنی جگہ آ جائیں گے. تو یہ he has ordered you to reach his house, تو اس کا پیسو وائس ہوگا you have been ordered by him to reach his house. یہ تھا 2018 کے انگریزی پیپر میں 5 جملے پیسو وائس کے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں 2019 کے انگلش پیپر کو. اسٹوڈنٹس 2000 انگلش کے یا 2019 میں انگریزی کے پیپر میں بورڈ کے پیپر میں یہ جملے آئے تھے. تو اس میں پہلا جملہ ہے my father is reciting the holy Quran. اب دیکھیں ing آیا ہے, is آیا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس سے, being کا اضافہ ہوگا, یہ ہم نے پہلے بتایا ہے. the holy Quran اس میں آبجیکٹ ہے, اس کو ہم سبجیکٹ کی جگہ رکھ دیں گے, اور is چونکہ ہولی قرآن سنگولر ہے اس کے ساتھ is ہی آئے گا. ing کی جگہ being آ گیا, being, اور recite کا تھرڈ فارم ہے recited, تلاوت کرنا. by کا اضافہ ہو گیا, my father اس میں سبجیکٹ ہے, اس کو آبجیکٹ کی جگہ لگا دیں گے. the holy Quran is being recited by my father. اب اس میں دوسرا جملہ ہے 2019 کے پیپر میں, did جاوید give you 2 books. اگین past indefinite tense کا جملہ ہے, did آیا سوالیہ ہے, was were اس میں اضافہ ہوگا پیسو وائس میں, چونکہ سوالیہ ہے تو was were آگے لگیں گے. اب اس کے آبجیکٹ کے مطابق اس میں 2 آبجیکٹ ہے, 2 books and you. اب آپ کی مرضی ہے کہ کس والے, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ جو you پہلا ہے اس سے ہم کریں گے. اس کو اگر ہم آگے لائیں گے تو you کے ساتھ, تو was were میں ور لگتا ہے تو ور سوالیہ میں پہلے لگا. were you given 2 books by جاوید. اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں, اگر 2 books کے ذریعے ہم اس کو کریں, were 2 books given by جاوید to you, لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس جملے کو ہم لگائیں. تیسرا جملہ ہے milk must be preserved by company. اب دیکھیں must کے بعد be آیا ہے, preserved آیا ہے تھرڈ فارم, اور by یہ پیسو وائس ہے, ماڈل ورب والے جملے ہیں. تو اس کو ہم ایکٹیو وائس میں چینج کریں گے. تو اس کا اس میں جو پیسو وائس میں دی کمپنی جو آبجیکٹ ہے اس کو ہم سبجیکٹ کی جگہ لگا دیں گے دی کمپنی, اور اس میں ماڈل ورب یا جو ہیلپنگ ورب کے طور پر ماڈل ورب آیا ہے, مسٹ آیا ہے, مسٹ لگا دیں گے, بی کاٹ دیں گے کیونکہ یہ پیسو وائس میں لگتا ہے, اور پریزرو مسٹ کے ساتھ فرسٹ فارم آف دی ورب آتا ہے تو پریزرو, اور ملک چونکہ یہاں پہ سبجیکٹ ہے تو اس کو آبجیکٹ کی جگہ لگا دیں گے دی کمپنی مسٹ پریزرو ملک. 4th جملہ ہے اسی پیپر میں, ڈو یو نو ہم. پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے, پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کا سوالیہ ہے, ڈو آیا ہے, ڈو یو نو ہم. یاد رکھیں کہ اس کو ہم نے پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس یا پریزنٹ سمپل ٹینس کے جملوں کو جب ہم پیسو وائس میں چینج کرتے تھے تو از ایم آر کا اضافہ کرتے تھے. اب چونکہ یہ سوالیہ ہے تو از ایم آر میں اس کے ساتھ جو بھی لگے گا وہ سب سے پہلے لگے گا. ہم ہے, ہم کو ہم سبجیکٹ کی جگہ لگائیں گے تو یہ ہی ہو جائے گا, اور چونکہ یہ سوالیہ ہے تو ہی کے ساتھ از لگے گا تو از ہی, اور ورب کا کی تیسری فارم نون, از ہی نون. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جب بھی ہم اس جملے کو ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں تو اس میں بائی نہیں لگے گا, کیونکہ پھر اس کی میننگ چینج ہو جائے گی, تو اس میں یو لگے گا. از ہی نون ٹو یو. ہمیشہ یاد رکھیں کہ نون کے ساتھ ٹو لگنے سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسے آپ پرسنلی جانتے ہو. اگر آپ نے بائی لگا دیا تو پھر یہاں پہ آبجیکٹ میں پروناؤن کی جگہ کوئی اور اس کی خاصیت آئے گی. فار ایگزامپل از ہی نون بائی ہز کوالٹیز, بائی ہز سروسز, تو اس طرح کے لیے تو پھر بائی آئے گا, لیکن یہاں پہ ٹیکنیکلی اگر یہ جملہ آ گیا تو ٹو اس میں لگے گا بائی کی جگہ. اب 5واں جملہ ہے کٹ دا اسٹوری شارٹ. امپیریٹیو ہے, ورب سے جملہ شروع ہوا ہے, کٹ دا اسٹوری شارٹ. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ امپیریٹیو میں لیٹ کا اضافہ کریں گے, لیٹ دا اسٹوری اس میں آبجیکٹ ہے, لیٹ دا اسٹوری بی کٹ شارٹ. تو دیکھیں یہ اس کا پیسو آئے گا. 2019 کا پیپر ختم ہوا. 2020 کا جو انگریزی پیپر تھا کے پی بورڈ میں, اس میں 5 جملے جو آئے تھے, the peon opened the gate. اب دیکھیں opened past indefinite tense سے سیکنڈ فارم آف دی ورب ہے, اس کو پیسو وائس میں چینج کرنے کے لیے was were کا اضافہ ہوگا. the gate اس میں آبجیکٹ ہے, the gate کو ہم پہلے لے آئے ہیں سبجیکٹ کی جگہ,
اور جو کہ past indefinite tense ہے was verb کا اضافہ ہوگا تو گیٹ کے ساتھ was لگتا ہے. the gate was opened کے تھرڈ فارم اور سیکنڈ فارم ایک ہی ہے. the gate was opened by the peon چونکہ اس میں the peon جو ہے سبجیکٹ ہے وہ آبجیکٹ کی جگہ آ جائے گا. the gate was opened by the peon. why was such a letter written by you. اب اس جملے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پیسو وائس ہے کیونکہ was اس میں آگے آیا ہے اور تھرڈ فارم آف دی ورب ہے. بائی کا ہے اضافہ. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا پیسو وائس ہے تو اس کو ہم ایکٹیو وائس میں جب چینج کریں گے تو اس میں سے ایک تو بائی کو ہٹا دیں گے, واز کی جگہ ڈڈ لگائیں گے اور سبجیکٹ کو آبجیکٹ اور آبجیکٹ کی جگہ سبجیکٹ جگہ لگائیں گے. اور چونکہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ورب کی پہلی فارم آتی ہے تو ریٹن رائٹ ہو جائے گا. تو یہ وائی تو پہلے آئے گا. وائی ڈڈ اس میں یوز آبجیکٹ ہے اس کو سبجیکٹ لگا دیں گے. وائی ڈڈ یو رائٹ سچ اے لیٹر. سچ اے لیٹر اس میں سبجیکٹ ہے تو اس کو آبجیکٹ کے لے گئے. تیسرا جملہ ہے اسلم kept me waiting. اب اس جملے کو دیکھیں, kept آیا ہے سیکنڈ فارم آف دی ورب ہے سبجیکٹ کے بعد تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. اس کو وہی طریقہ ہے واز ورب کا اضافہ ہوگا اس کو میں پیسو وائس میں چینج کرنے کے لیے چونکہ یہ ایکٹیو ہے تو اس میں پیسو وائس کو اس طرح لگائیں گے. می اس میں آبجیکٹ ہے تو اس کو ہم پہلے لگائیں گے, اب سبجیکٹ کی جگہ لے آئیں گے آئی اور آئی کے ساتھ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں واز ورب میں آئی واز اور kept اپنی جگہ آئے گا. I was kept waiting by اسلم. اسلم اس میں سبجیکٹ تھا اس کو آبجیکٹ کی جگہ لے آئے. اب ایک جملہ ہے فورتھ نمبر who taught you اردو. جب میں نے ایکٹیو پیسو وائس کی دوسری یا تیسری سیریز میں نے کہا تھا کہ who والے جتنے جملے ہیں تو اس میں by کا اضافہ ہوتا ہے who سے پہلے, تو اس میں ہم لگائیں گے by whom چونکہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے تو واز ور اس میں آئے گا چونکہ سوالیہ ہے. by whom were you taught اردو. by whom were you taught اردو. اب پانچواں جملہ اگین امپیریٹیو ہے let it be done at once. دیکھیں let آیا ہے تو امپیریٹیو جملے میں پیسو وائس ہے تو اس میں ایک تو let کو کاٹ دیں گے اور done جو ہے یہ اس میں جو اس میں ہے verb چونکہ امپیریٹیو جملہ verb سے شروع ہوتا ہے تو do اس میں پہلے آ جائے گا, done کی جگہ do ہو جائے گا اور do it at once اپنی جگہ آ جائے گا. do it at once, let it be done at once. یہ تھا 2020 کا 2020 کا پیپر. اب ہم آگے بڑھتے ہیں انگلش پیپر 2021 جو کے پی بورڈز میں جو ایکٹیو پیسو وائس آئے تھے, وائسز کے جملے 5 آئے تھے, اس کو ہم چینج کرتے ہیں. پہلا جملہ ہے آر دے فلائنگ کائٹس. کنٹینیوس ٹینس ہے, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, سوالیہ ہے. اس میں صرف اور صرف بینگ کا اضافہ ہوگا. آر اپنی جگہ آئے گا سبجیکٹ کے مطابق. کائٹس اس میں آبجیکٹ ہے اس کو ہم سبجیکٹ کی جگہ لگائیں گے لیکن سوالیہ ہے تو آر پہلے آ جائے گا. آر کائٹس بینگ کا اضافہ ہو گیا. آر کائٹس بینگ فلون بائی دیم. اب اسی طرح my book has been stolen. اب چونکہ has been stolen آیا تو پیسو وائس ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا. been جب بھی has کے ساتھ آتا ہے اور اس میں تھرڈ فارم آف دی ورب ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ پیسو وائس ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اس میں ایگزامینر نے یا جس نے پیپر بنایا اس میں یہ غلطی کی ہے کہ اس میں آبجیکٹ اس میں سبجیکٹ نہیں ڈالا تو یہ تھوڑا آپ کے لیے مشکل ہوگا. میں اس کو آسان بنانے کے لیے اس طرح کر دیتا ہوں کہ my book has been stolen by someone. یہاں پہ ضرور ہونا چاہیے تھا کہ by someone تو تب ہی یہ پیسو وائس میں چینج ہوگا, ورنہ اس طرح کا جملہ پھر ابہام کا شکار ہوگا. اگر آپ کی اس میں کوئی اپنے طرف سے آبجیکٹ لگاتے ہو تو میں بھی کہ وہ آپ کی غلطی ہو, تو اس لیے اس میں نے اپنی طرف سے my book has been stolen by someone کر دیا ہے. تو اب یہ آسان ہو گیا ہے. someone has stolen my book, یہ اس کا ایکٹیو جملہ ہو گیا. نمبر 3 we must look after the orphans. must آیا ہے تو اس میں be کا اضافہ ہوگا. the orphan اس میں آبجیکٹ ہے. the orphans must be looked after دیکھ بھال کو کہتے ہیں by us. we چونکہ یہاں پہ سبجیکٹ ہے اس کو ہم آبجیکٹیو جگہ لے کے جائیں گے تو یہ us ہو جائے گا. 4 جملہ ہے were they given 2 books by the principal.
was वर्ब के साथ हमेशा जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो ये पैसिव वॉइस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और ये सवालिया है तो इसमें इसको इस पैसिव वॉइस जुमले को हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें डिड आएगा। तो वर्ड अब द प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वर्ड की जगह सवालिया है, डिड आ गया। द प्रिंसिपल इसमें ऑब्जेक्ट था तो उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आए, डिड द प्रिंसिपल। गिवन है तो चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है तो आ गया गेव। डिड द प्रिंसिपल गेव देम 2 बुक्स, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब तो उसको हम जब दोनों तरीके से हम उसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्रिंसिपल से कर दिया है तो ये बड़ा आसान हो गया। नंबर 5 ओपन द डोर एट वंस। अब देखिए हमेशा हर इम्तिहान में, हर एग्जाम में इंपेरेटिव जुमला होता है, चाहे वो पैसिव हो एक्टिव हो। इसमें इंपेरेटिव का एक्टिव जुमला आया है ओपन द डोर एट वंस, तो इसमें आप लेट का इजाफा कर देंगे, लेट द डोर बी ओपन, क्योंकि इसमें बी का इजाफा होता है इंपेरेटिव में पैसिव में। लेट द डोर बी ओपन एट वंस, ये अपनी जगह आ गया, ये एडवर्ब है, ये अपनी जगह आ गया। ये था 2021 का पेपर। अब हम चलते हैं 2022 जो हमारा आखिरी पेपर है, इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन से एक्टिव पैसिव वॉइस के जुमले आए थे। डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे 2022 का इंग्लिश पेपर। इसमें जो 5 जुमले आए थे ये याद रखें, ये 2022 में इम्प्रूवमेंट के एग्जाम या रिपीट एग्जाम में ये 5 जुमले आए थे जो मैंने उठाए हैं। देखें ये शुरू भी इंपेरेटिव जुमले से हुआ है, शट द डोर, तो इंपेरेटिव में लेट का इजाफा करते हैं और फिर बी का, तो लेट द डोर इसमें ऑब्जेक्ट है, लेट द डोर बी का इजाफा हो गया और शट अपनी जगह आ गया। दूसरा जुमला है टी वॉज नॉट लाइक्ड बाय हर, देखें वॉज आया है और थर्ड फॉर्म और बाय हुए हैं तो ये पैसिव वॉइस है, और वॉज आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में लगता है, तो उसको हम जब एक्टिव में जुमला तब्दील करेंगे तो इसमें बाय काट देंगे, वॉज की जगह वॉज नॉट की जगह डिड नॉट आएगा और लाइक हो जाएगा। तो इसमें शी को यहाँ पे उठा के सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, शी डिड नॉट लाइक टी। तीसरा जुमला है हु इज मेकिंग अ नॉइज, हु आया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें बाय हुम लगेगा और दूसरा आईएनजी है तो बीइंग लगेगा, और चूंकि ये सवालिया है तो इसमें इसी तरह इज आगे आ जाएगा, बाय हुम इज अ नॉइज ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह, बाय हुम इज अ नॉइज बीइंग मेड, क्योंकि आईएनजी वाले जुमले जो होते हैं उसमें बीइंग का इजाफा होता है। नंबर 4 आई विल नॉट हेल्प यू, ये फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। विल शेल के बाद बी का इजाफा होता है पैसिव वॉइस में, ये हमने बताया था। यू इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, यू विल नॉट बी, क्योंकि ये बी का इजाफा हो गया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव में लगता है यू विल नॉट हेल्प, यू विल नॉट बी हेल्प बाय, और इसमें सब्जेक्ट आई है तो आई को जब हम ऑब्जेक्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्टिव की जगह तो ये ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, यू विल नॉट बी हेल्प बाय मी। अब इसमें एक और इंपेरेटिव जुमला है लेट इट बी डन, तो लेट से शुरू हुआ है तो ये इंपेरेटिव का पैसिव वॉइस है, और इसको जब हम एक्टिव वॉइस में लगाएंगे तो याद रखें कि इंपेरेटिव में हमेशा जुमला वर्ब से शुरू होता है, इसमें डन वर्ब है तो इसका पहला इसको हम शुरू में लगाएंगे डू, इसमें ये टी नहीं है, डू, और ये इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट है डू इट, तो डू इट को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो लेट इट बी डन। डियर स्टूडेंट, ये थे 5 साल के गुज़श्ता 5 साल के अंग्रेजी पेपर्स में, फर्स्ट ईयर के पेपर्स में एक्टिव पैसिव वॉइस के जुमले। इसको हमने चेंज किया। अब इसके बाद हम दूसरा जो लेक्चर करेंगे उसमें और बोर्ड्स के पेपर डालेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।